اکھاڑ پھینکے. کوئی محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر. بھائی جو آ کر علی کی بات کرے، ولایت کی بات کرے، محبت کی بات کرے، وہ اگر تمہارے ذہن میں ہضم نہیں ہوتا نظام تو تم نظام کی بات نہیں کرو، مگر نظام کے خلاف بات نہیں کرو. نظام کے خلاف اگر بات کی تو یاد رکھنا نسلیں پچھتائیں گی تمہاری. تم نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ جو جوان ہوا کے چیرتے ہوئے نظام کو $200 ملین کا وہ ڈرون کے جو صرف 4 یا 5 ہیں، جسے دنیا کا رشیا کا سب سے بڑا نظام درک نہیں کر سکتا، اس کو ہواؤں میں مار سکتے ہیں، وہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر تمہیں دفنا بھی سکتے ہیں. نہ کسی بات سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. قید میں اس لیے مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادات سے ڈر لگتا ہے. واہ 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 واہ. وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جی سلامت رہے، سلامت رہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب مجتہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کی مقدسات کا احترام کریں، بھئی آپ تو یہاں ڈرائنگ روم میں اپنے رہتے ہیں، آپ تو شیعوں کے علاقوں میں آپ رہتے ہیں، لیکن وہ ایک شیعہ جو کالے کپڑے پہن کر پتہ نہیں کہاں کہاں شہر شہر گاؤں آزاداری کر رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں سے گزر کے جانا ہے، آپ تو یہاں کچھ بھی کہہ لیں، اس کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا اہل سنت نہیں ایسا کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ درمیان میں دشمن ہے جو دونوں طرف سے کام خراب کرواتا ہے. وہ اسی بصیرت کو علماء نے کہا کہ بھائی آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں. یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تبرہ نہ کریں، یہ نہیں کہا کہ لا، نہ، احترام کریں. کیا بات کہاں کرنی ہے اس کا خیال کریں. بھئی کہاں کیا بات کرنی ہے. اب آگے بیٹھے ہوئے مولانا بیٹھے ہیں تو آگے بیٹھے والے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اگر میں خدا نہ خواستہ ایسی بات کروں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ سب کے دوست اہل سنت ہیں، حتیٰ آیت اللہ سستانی تو کس کمال تک بات کر دی کہ یہ برادر نہیں ہے اہل سنت، یہ ہمارے نفس ہیں، نفس یعنی ہم میں سے ہیں یہ. خب یہی تو ہے، تبھی تو آپ دیکھیں وہاں پر عراق کے اندر 60-40 کا جو پرسنٹیج ہے دونوں آپس میں ساتھ ہیں. وہاں کچھ نہیں، حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے، حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھا ہے، کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. میں خدا ایک ہی ہے نا، خود کو کسی کوئی اس طرح مانتا ہے، کوئی اس سے کوئی اشکال نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو یہ مجلس ہی بیدار کرے گی. اس لیے دشمن چاہتا ہے ہماری مجلسیں خراب ہو جائیں، ہم اتنی محنت کریں، سب کریں، کچھ بھی نہ ملے، ویسے ہی چلے جائیں گھر اپنے اپنے. نہیں، ہم اس کا ظہور کر رہے، انتظار کر رہے ہیں جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. ہمیں اپنی جانوں سے گزرنا پڑے گا عزیزان محترم. یہی بس میں یہاں تک آپ کو لانا تھا. امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے وقت یہی کہا، اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، خون کی سخاوت دے سکتے ہو، ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہو جان اپنی، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، یعنی جب تم اپنا خون دو گے تو تمہارا خون ضائع نہیں ہوگا، تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی. تم اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، ہاں، ترک دنیا کر سکتے ہو، دنیا چھوڑ سکتے ہو، ہاں مولا چھوڑ سکتے، تو پھر ہمارے ساتھ چلو کربلا. کیوں؟ معرکہ وجود میں آ رہا ہے کربلا میں، ایک ایسا معرکہ جسے پوری دنیا یاد کرے گی، پوری دنیا یاد کرے گی. بڑا آپ نے تحمل کیا، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. یقیناً حضرت سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں،
میں آپ سب کی طرف سے جہاں بھی گیا زری پہ مجھے زیارت نصیب ہو، آپ کو بھی زیارت نصیب ہو. میں انشاءاللہ زری پکڑ کے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. آپ نے سیدہ کے لال کا بڑا حقیقی پرسہ دیا ہے، بڑا حقیقی پرسہ دیا. شب عاشورہ عجیب غم کی شب ہے. ہر خیمے میں کوئی ماں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہے، کوئی بھائی کو لے کے بیٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا، آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا. ایک ماں چھوٹے بچے کو جھولا نہیں دے گی، اللہ اکبر، بلکہ جلتا ہوا جھولا ہوگا اسے دیکھ رہی ہوگی. ہاں زیادہ نا شب عاشورہ بڑی مصیبت کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ بس پھر کل کچھ اور ہوگا. آج خیمے ہیں، آج خیموں میں سب ہیں، کل خیمے نہیں ہوں گے، کل خیمے نہیں ہوں گے. بھئی آپ نے بڑی عزاداری کی. ابھی آپ نے پہلے بھی کتنی مجلسیں کی ہوں گی، رات کو بھی آپ کریں گے مجلسیں. امام نے بھی رات کو تقسیم کیا ہے عبادت میں، ملاقاتوں میں. امام نے بھی رات کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اصحاب سے مل رہے ہیں، اہل بیت سے مل رہے ہیں. امام نے تقسیم کیا. آپ بھی یقیناً اسی طرح اپنی رات گزاریں گے. لیکن آپ جب بھی کہیں تھکیں گے تو آپ پانی پی لیں گے. آپ کو بھوک لگے گی، آپ کھا لیں گے. کتنی سبیلیں لگی ہوئی ہیں نا، آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی گھر میں تو کچھ پکنا ویسے بھی نہیں پکتا. بھائی رستے میں جو مل رہا ہے بیٹا کھاتے جاؤ. چل رہے ہیں، بیٹھ جائیں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے. مگر سلام ہو ان کا کہ جن کے خیموں میں پانی نہیں تھا. آج کیا دلاسا دیں وہ بچے کو، یہ امید سے کہ بیٹا کل پانی ملے گا، یہ کہ بیٹا کل صبح تو ہونے تو پانی ملے گا. مگر کیا پتا تھا کل بچوں کو کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہاں عزاداران محترم، ہر کوئی اپنے اپنے خیموں کی طرف ہے. رات کو امام نے صاحب کو بلایا. امام نے کہا ان سے کہ دیکھو ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، یہ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے. یہ سننا تھا. اصحاب کا دل پھٹ گیا. کہا مولا یہاں تک آنے کے بعد خاک ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر گزرے. پھر بھی تاریخ کہتی ہے امام نے شمع گل کروا دی کہ ہو سکتا ہے کوئی سامنے نہ جانا چاہتا ہو، اندھیرے میں چلا جائے. مگر یہ عجیب پروانے تھے. پروانہ کسے کہتے ہیں؟ جو جلتی ہوئی شمع کے گرد گھومتا ہے. مگر یہ وہ پروانے تھے کہ شمع بجھ بھی گئی تو وہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عشق حسین میں جل رہے تھے. رات گزری. شب عاشورہ کے بہت مصائب ہیں. میں بہت تیزی سے آگے کی طرف، وقت جو ہے وہ اپنے اس کی طرف بڑھا، لیکن رات کی ہے. بہرحال آپ شب عاشورہ ہے، جتنا روئے انسان کم ہے، گریا کرے کم ہے. امام نکلے ہیں، ایک صحابی پیچھے. کہا کون؟ کہا مولا اکیلے ہیں. میں نے کہا رات ہے. امام اس مقامات کی طرف کہ جہاں کل بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں، ایک مقام پر گئے. امام کہا تجھے پتہ ہے کون سا مقام ہے؟ کہا کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں عباس گریں گے. عباس گریں گے. پھر ایک مقام پر گئے، کیا کہا یہاں علی اکبر گریں گے. بھائی ایک مقام ہے، یہاں حبیب گریں گے، یہاں مسلم گرے گا. مقامات ہیں. ایک جگہ آئی جو تھوڑی گودی میں بنی ہوئی تھی. اس کہا یہیں رک جاؤ. خود گئے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی مستور کی رونے کی آواز آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ سنیں گے. تھوڑی دیر مدینہ میں جائیں. رسول کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکا ہے، مدینہ پہنچے ہیں. ایک مستور ہے جو اپنے گھر سے اپنے بابا کے حرم تک فاصلہ کتنا ہے؟
دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، اپنے گھر سے بابا کے حرم تک کئی جگہ پہ اٹھتی ہے پھر بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے۔ بھائی بہت بوڑھی ہوگی؟ نہیں، بوڑھی نہیں ہے، صرف 18 سال کی تو ہے، تو پھر ماجرا کیا ہے؟ خب ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اجرکم اللہ، بس آپ نے گریہ کیا، قبول ہو گیا۔ کہا کہ جب ابھی سینے میں درد ہو نا تو انسان کو سانس نہیں لی جاتی، لیکن جب پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ نہ جانے کس طرح سانس لیتی تھی یہ بی بی۔ اب آپ سمجھ گئے کون مستور ہے؟ اب یہ مدینہ سے آئی ہے کربلا، کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کی ساری کمائی کربلا پہنچی ہوئی ہے، بڑے نازوں سے پالا ہے نا حسین کو۔ بھائی کمائی ہے نا، اب کما کر ایک مقام پر آئی ہے، اب اس کمائی کو لینے کے لیے آئی ہے۔ کیوں نہ آتی، ماں آتی نا، صرف وہاں نہیں بلکہ ہر مجلس میں آتی ہے، ہر مجلس میں۔ یا سیدہ، ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، یقیناً آپ ہماری مجلس پہ بھی نگاہ کریں، ہمیں اپنے بیٹے کا عزادار سمجھے، ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی خدمت میں لے جائے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے روز قیامت، یہی حسین کے رونے کے آنسو ہیں جو ہماری شفاعت کرائیں گے۔ وہ انہی آنسوؤں کو لینے آئی ہے۔ ہاں عزادارہ محترم، کر لے گریہ، آج کی رات کا مہمان ہے نا یہ زہرا کا بیٹا، آج کی رات کا۔ وقت گزر گیا، امام آئے خیموں کی طرف، بس میں آگے بڑھتا ہوں، خیموں کی طرف آئے، ہر خیمے میں جاتے ہیں، بہن کے خیمے میں بھی گئے ہیں، نہیں پتا بہرحال کس طرح بہن بھائیوں نے وہ وقت گزارا ہوگا اور کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ پھر رات ہے نا، رات تو ڈھلنے والی ہے نا، رات تھوڑی سی تو رہ گئی ہے، رات میں ہے کتنا ٹائم، یہ تھوڑی سی تو دیر رات ہے، پھر تو اذان علی اکبر ہے، پھر تو آخری اذان ہے علی اکبر کی، کہ جس کو سننے کے لیے بیتاب ہیں سارے۔ آپ بھی تو بیتاب ہوتے ہیں نا کہ علی اکبر کی اذان ہو۔ ہاں ابھی رات ڈھل رہی ہے، اب یہ بہن بھائی کی آخری ملاقات ہے، پھر اگلی رات کو بھائی نہیں ہوگا، پھر صرف زینب ہوگی اور جلے ہوئے خیمے ہوں گے، اجڑا ہوا گھرانہ ہوگا، پیاسے بچے ہوں گے، بیمار سجاد ہوگا۔ بھئی سب ذمہ داری زینب پر آنے والی ہے، تو بڑے گفتگو ہیں، معاملات ہیں جو رات کو طے ہوئے۔ روز عاشوراء آئی، سن کر اور بڑے طریقے سے شبیہ تابوت برآمد کیجئے گا، کیونکہ یہ اس کا تابوت ہے جس کا جنازہ نہیں اٹھا، جس کا جنازہ نہیں اٹھا 3 دن تک کربلا کی خاک پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو رسول کے شانوں پر بیٹھتا ہو، جو رسول کی پیٹھ پر عبادت میں آتا ہو، 3 دن تک کربلا کی خاک ان رگوں پہ اڑتی رہی۔ اللہ اکبر۔ نہیں تاریخ نے یہ منظر دیکھے، نہ تاریخ یہ منظر دیکھے گی۔ ہاں روز عاشوراء آیا، ایک ایک کر جا رہا ہے، جو گرتا ہے امام پہنچتے ہیں، لڑنے کے جیدار ہیں، مرنا چاہتے ہیں، جان دینا، مگر امام پہنچتے ہیں۔ من المومنین رجال، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو خدا سے کیا وہ وعدہ نبھا چکے ہیں، کچھ وعدہ نبھا چکے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ دیکھو امتحان سخت ہے، ہمت دیتے ہیں، کامیاب ہو گئے ایک ایک کر کے۔ انسان، میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، ابھی مجلس پڑھنے کے بعد سے لے کے آنے تک مجھے بھوک لگ گئی۔ میں گاڑی پہ آ رہا تھا، آرام سے آ رہا تھا، میں دن کا تھکا ہوا نہیں تھا بہت زیادہ، میں پورے دن بھوکا بھی نہیں تھا،
پیاسا بھی نہیں تھا، بس یہ بھوکا بھی ہے، یہ پیاسا بھی ہے، دن گزرتا جا رہا ہے، داغ دل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بھائی اکبر کا داغ ہے نا سینے پہ، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا داغ ہے، یہ حالت ہے نا. یہ اب اس حالت میں دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے. امام نے دیکھا، صدا دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ دیکھا خیموں میں رونے کی آواز آ رہی ہے. گئے، بہن ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ ابھی صبر کریں؟ کہا نہیں بھیا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، مدد کے لیے کہا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے جسے آرام نہیں آ رہا، اسے آرام نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا. کہا اچھا دے دو، مصائب آپ سن چکے ہیں، بس میں گزرتا ہوا جاؤں گا. لیا، ابا میں رکھا. دشمن سمجھا کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہیں اور اب قرآن کا واسطہ دیں گے، لیکن جیسے ہی ابا ہٹائی تو دیکھا کیا، ناطق قرآن کا چھوٹا سورہ تھا، چھوٹا سا سورت تھا، کملایا ہوا، مرجھایا ہوا. یہ یوں کہوں کہ گلاب کو پانی نہیں ملا تھا. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے پیاس کی وجہ سے وہ حالت تھی. ابھی چھوٹا بچہ ہے نا، ہر خدا سب کو اولاد نصیب کرے، چھوٹا بچہ ہے نا، کیسے روتا ہے جب اس کو پانی چاہیے، اپنی ماں سے دودھ پینا، کیسے روتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، ماں اٹھاتی ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے. چھوٹا بچہ ہے، پیاس میں تڑپ رہا ہے. بعض کہتے ہیں ایسے تڑپ رہا تھا علی اصغر دشت کربلا میں جیسے کوئی مچھلی پانی سے نکال دو. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. ایسا تڑپ رہا ہے. ہاں، ہرملہ کے تیر نے علی اصغر کی پیاس کو بجھا دیا. داغ بڑھتے گئے، بڑھ رہے ہیں نا، یہ داغ ہے، یہ بڑھ رہے ہیں، مگر چہرہ نورانی ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ بندگی کو کمال دے رہا ہے حسین. پورا عالم، ایک عالم نہیں، کئی ہزار عالم کربلا میں جھکے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ خدا نے کیسی مخلوق بنا دی ہے. اللہ اکبر. کہ جس کے چہرے پر ایک شکن نہیں ہے، ایک شکن نہیں ہے، ایک شکوہ نہیں ہے، اطاعت محض میں کھڑا ہوا ہے کربلا میں. ہاں، آخری وقت آیا، بہن کے خیمے میں آئے، بہن سے کہا بس یہ آخری وداع ہے بہن، اب میں جا رہا. اللہ اکبر. کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے، اور بہن بھی وہ کہ جو بچپن سے کبھی جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی ہے، کبھی کوفہ میں اپنے باپ کے سر کو شکاف دیکھ رہی ہے، کبھی مدینہ میں بھائی حسن کے تشت پہ کلیجے دیکھ رہی ہے. ام المصائب ہے نا زینب، ام المصائب ہے. نہیں سمجھ سکتے کہ زینب نے کس طرح، یہ امتحانات تھے، یہ امتحانات کو طے کیا ہے حضرت زینب نے اوج پر. بس میں آخر میں حضرت زینب ہی کی زبانی جو شاعر نے بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں کہوں گا، اور پھر جو ہے وہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی. وقت آیا، کرتا دیا، بھائی کو تیار کیا، بھائی نکلے، بھائی نے ودا کیا، سواری چلنا شروع ہوئی. تھوڑے قدم سواری نے چلائے، پیچھے سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ محلن محلن یبن زہرا، محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو. کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے اماں کی ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام سننا تھا. امام حسین نیچے آئے. کہا بہن کیا وصیت ہے؟ کہا امامے کو ہٹایا،
گردن پہ بوسے دینا شروع کر دیے زینب نے. اللہ اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. گردن پہ بوسے دیے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں امام نے بھی یہی کہا, مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی. زینب کہا کیا؟ کہا ہاتھوں کو بوسہ دینے دو, کیونکہ اب یہ ہاتھ کھلے ہوئے نہیں رہیں گے. ہاں عزاداران محترم, نہ جانے کس طرح امام جدا ہوئے. ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ زینب جیسی بہن ہو, حسین جیسا بھائی ہو, اب یہ جدا ہو رہے. اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. کائنات میں کوئی ایسا بہن بھائی نہیں, کوئی ایسا بہن بھائی نہیں جنہوں نے یہ معرکہ دیکھا ہو. دونوں نے کربلا کو کمال پہ پہنچایا ہے. سواری چلنا شروع ہوئی, بعض جگہ بیان ہوتا ہے پھر سواری رک گئی. اب کیا دیکھا امام نے؟ دیکھا کہ زلجنا کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی چپک کے کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بھائی شب غم ہے, آج مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی, میں جانتا ہوں کہ تابوت برآمد کرنے کی جلدی تابوت والے کو ہوتی ہے, لیکن صبر صبر. جس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا, کچھ دیر گریا کرنے دے, کچھ دیر. نہیں پتا میں بھی زندہ رہوں یا نہ رہوں, آپ زندہ رہے یا نہ رہے, میں رولے حسین کو پتہ نہیں پھر کوئی زندگی رہی. بچی, امام نیچے آئے, بچی سے بات کی. بچی ہے نا بھئی, بچی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بچی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی چھوٹی بیٹی ہو. بھئی آپ گھر سے نکلتے ہیں نا, روز کام پر جاتے ہیں, پڑھنے جاتے, کہیں بھی جاتے ہیں. اگر آپ کی چھوٹی بچی ہے نا, روز آپ گیٹ پہ آ کے کہتی ہے بابا کب آئیں گے؟ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ میری بھی چھوٹی بیٹی, جب نکلتا ہوں کہیں تبلیغ پہ جاتا ہوں, بابا کب واپس آئیں گے؟ بیٹا آؤں گا. بابا میرے گھر ضرور آئیے گا. ہاں بیٹا آؤں گا. ابھی بھی فون پہ کہتی ہے بابا کب آ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بچیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. اچھا, جو بچی صبح سے یہ دیکھ رہی ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ مگر نہ جانے مولا نے بچی سے کیا کہا, بچی خاموش ہو گئی. اہل بیان کرتے ہیں شاید مولا نے یہی کہا ہو کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی. اور یہی ہوا نا, یہی ہوا, سب سے پہلے آئی ہے باپ کے پاس. اللہ اکبر اللہ. امام گئے. اب امام بھوکے پیاسے ہیں, زخمی ہیں, کئی زخم ہیں. کرتے کے اوپر روایات بتاتی ہیں پتہ نہیں کتنے نیزوں کے نشان تھے صرف کرتے کے اوپر. ہرملا کا تیر سینے پہ پیوست ہوا, بس تھوڑا مرائل رہ گیا. کہیں تلوار کہیں نیزہ, زہرا کا لال ہے یہ. پتھر آیا پیشانی پہ لگا. اجرکم اللہ. خون بہ رہا ہے حسین کا. مگر حسین نے دکھایا بھوک اور پیاسے کی جنگ کسے کہتے ہیں. دکھایا, لشکر کو ادھر سے ادھر کر دیا, ٹکرانے لگے لشکر حدودوں تک. کہا دیکھو بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو. عالم سے آواز آئی, حسین بس ہم راضی ہیں. حسین, امام حسین نے پوچھا کہ کیا میں نے خدا کے حلال کو حرام کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے کوئی ناحق خون بہایا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم کیوں میری جان کے پیاسے ہو؟ جملہ سنیں گے, جملہ جو انہوں نے کہا نا, تو امام نے بھی گریہ کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں مار رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی مسئلہ ہے نا, ولایت کا مسئلہ ہے. ولایت سے مشکل تھی. امام نے گریہ کیا. ہاں عزادارن, وقت آیا جب امام پر حملے ہوئے نا, اب جب زلجنا کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب میرا مولا زین پہ نہیں رہے گا, تو وہ راستے بناتا ہوا قتل گودیے گاہ پہ گیا. کیوں گیا؟ آداب جانتا تھا.
چاہتا تھا کسی طریقے سے میرا مولا آرام سے نیچے آئے، مگر زیارت نائیہ میں وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح نیچے آیا، اللہ اللہ اکبر، اللہ، جیسے عرش تھا عرش زمین پہ آ گیا۔ امام نے سلام کیا ہے اس پیشانی پر جو کربلا کی خاک میں اٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ بس یہ منظر دیکھا نا آپ نے، بس اس منظر کو ایک شاعر نے فارسی میں حضرت زینب کی نگاہ سے تصویر میں، لفظوں میں بنایا ہے۔ بس میں وہ منظر آپ کو بیان کروں گا جہاں جب یاد آئے بیٹھ کر تنہائی میں روئیے گا، بیٹھ کر تنہائی میں روئیے گا۔ بھئی سب تو مل کے روتے ہی ہیں نا، کمال یہ اکیلے بیٹھ کے حسین پر گریا کرے آدمی، یہ مصیبت اتنی بڑی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے بی بی کی زبان میں، بی بی فرماتی ہیں شاعر کی جو کیفیت ہے، شاعر اس کیفیت کو بی بی کی زبانی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی گئی، میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی گئی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر میرے آگے آگے تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ آپ کے سر پہ، بی بی کہتی ہیں بھائی کو، آپ کے سر پہ دعویٰ تھا۔ بھائی جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا، دیکھا نا امام حسین اب دشت کربلا میں لیٹے ہیں، اب جان نہیں ہے، اب ہل نہیں رہے، ڈر رہے ہیں نا کہ کہیں ہلے، لیکن جب انہیں محسوس کیا نا اب جان ختم ہو گئی ہے، اب جس کے ہاتھ میں جو تھا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، اس نے اپنی ٹانگوں سے بے حرمتی کی ہے۔ بی بی کہتی ہے آپ کے سر پہ دعویٰ تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور میں نے اس دشت میں ایک مجبور ماں کو دیکھا جو حال سے گر چکی تھی، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ بس اس مسائل تو لانا تھا، آپ آ گئے، بس یہ جملہ کہوں گا، کمال شاعری یہ ہے عزیزان، اسے کہتے ہیں نوحہ، اسے کہتے ہیں شاعری۔ حسین کے درد میں قلم کو نہیں خون سے پیرو کر اس نے یہ اپنے حروفوں کو لکھا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ جیسے عرش زمین پہ آیا، کٹی ہوئی رگوں سے خون ریت پہ گر رہا تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ یا حسین